اور ایک کلمہ گو منافق. کلمہ گو جو تھا یہ تھا منافق، اس کے دل میں کوئی ایمان کے ساتھ تعلق محبت نہیں تھی قطعا. صرف کلمہ پڑھ لیتا تھا، نمازوں میں شریک بھی ہوتا تھا، پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتا تھا. یعنی وہ منافق ایسے نہیں تھے کہ نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، نہیں، نمازیں پڑھتے تھے، پیغمبر کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے تھے. اب اس سے آپ سوچ لیں، پیغمبر کے پیچھے نمازیں بھی پڑھنی نصیب ہو رہی ہو اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے والا پڑھ رہا ہو، لیکن اس کے دل میں کیونکہ ایمان کے ساتھ تعلق نہیں، دل کے ساتھ اسلام کو چاہتا نہیں، تو خدا تعالیٰ نے اس کو اتنا انتہائی ذلیل کر کے ہوئی کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین کو وہاں رکھا جائے گا کہ کافروں کسی بھی نیچے. انتہائی یہ خطرناک ہے. یہ کلمہ بھی پڑھ لیتا ہے، اسلام کا نام بھی لے لیتا ہے، اسلام کے نام پر کئی لوگوں سے اپنے مفادات بھی حاصل کر لیتا ہے، لیکن دل کے اندر اسلامی اصولوں کو نہیں چاہتا، یا اسلامی اصولوں کو چاہنے کے لیے تیار نہیں ہے. زبانی زبان ہے، دل میں کوئی نہیں چاہنے والا اسلامی اصولوں کو، نہ ان آئین کو چاہتا ہے. تو قرآن پاک نے اس کی صلاح مقرر کی ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جو سب سے نچلے دو کا حصہ ہوگا اس مقام پر اس کو ڈالا جائے گا. وجہ یہ ہے کتنا کافر نقصان دہ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے نہیں، جتنا کہ یہ بے ایمان منافق اسلام کے لیے دشمن خطرناک ہے. ایک کافر ہے، کھلے رنگ میں کہہ دیتا ہے میں اسلامی اصولوں کو نہیں چاہتا، زبان سے بھی کہہ رہا ہے، دل سے بھی کہہ رہا ہے. اس پر لوگ اعتماد کہیں گے، اس پر اعتماد نہیں ہے، یہ کافر ہے. صاحب کہہ رہا ہے، وہ گول گول بات نہیں کر رہا. خطرناک وہ بے ایمان ہے جو اندر سے اسلامی اصولوں کو خواہاں نہیں ہے، بالکل نہیں چاہتا، اور دھوکہ دینے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے، ممبری حاصل کرنے کے لیے اور مفادات کے لیے ایمان ایمان اسلام 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 کا نعرہ بھی بلند کر دیتا ہے. جو عوام ہوتے ہیں ان کی ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھی اسلام چاہتا ہے، یہ بھی اسلام کا دعوے دار ہے، یہ بھی اسلام کا ٹھنڈورا پیٹ رہا ہے، یہ دوسرے بھی وہ بھی اسلام کا ٹھنڈورا پیٹ رہا ہے. اس لیے عوام کے لیے پورے اشتباہ پڑ جاتا ہے. کہتے ہیں بھائی یہ بھی چھوڑو، سانو جھگڑے دی لوڑ ہی نہیں، یہ جھگڑے مکنے نہیں، چھوڑو ان جھگڑوں کو، یہ بھی اسلام چاہتا ہے. اس لیے بدترین یہ جماعت ہے. قرآن پاک نے اس جماعت کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے، بلکہ پہلے پارے میں جب مدینہ منورہ میں پیغمبر پہنچے ہیں یہ جماعت بن چکی تھی، وہیں تیار ہوئی ہے. تو این مدینہ منورہ میں سورۃ بقرہ نازل ہوئی ہے. پہلے صفحے کے بعد دوسرے صفحے کی 13 آیتیں قرآن پاک جلا رہا ہے. اگر آپ غور کریں گے تھوڑا سا قرآن پاک کے مطالعے میں، ایمان والوں کے لیے 3 آیتیں ہیں. تھوڑی سی دیکھا ہے المتقین کے بعد الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین مما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ختم. جو دشمن صراحتاً ظاہراً و باطناً جن کے دلوں میں ایمان کی بجائے کفر ہی بھرا ہوا تھا اور کفر ہی کو بلند کرنا چاہتے تھے ظاہراً باطناً، ایک آئے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتم ام لم تنذر لا یؤمنون. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ وعذاب عظیم. ختم. اب آئی تیسری آئے جماعت، یہ بڑی خطرناک جماعت ہے. اس کا ایسا پول کھولا ہے، ایسی نشاندہی کی ہے، نشانے بتایا اس کے، تاکہ مسلمان قوم اس جماعت کو سمجھ جائے. پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی ہو، اس جماعت کو سمجھے. دیکھا چلا ہے یہاں سے وَمِنَ النَّاسِ
من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، دیکھا دعویٰ. ومن الناس، بعد ایسے بے ایمان ملیں گے، من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، زبان سے یہ کہہ رہے ہوں گے ہم ایمان لا اللہ کے ساتھ، دن قیامت کے ساتھ ہم بھی مانتے ہیں، ہم بھی ایمان رکھتے ہیں. خدا کہتے وما ہم بمؤمنین، پکے بے ایمان ہیں. یہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان کی رٹ لگاتے ہیں، کہیں کہیں اسلام کا نام بھی لے لیتے ہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا، یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ بے ایمان دھوکہ دے رہے مومنوں کو ووٹ لینے کے لیے، دھوکہ دے رہے ایمان والوں کو. خدا کے مومنوں کو دھوکہ دیتا ہے بے ایمان، وہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے. مومنوں سے عداوت میرے ساتھ ہے. وما يهدون الا انفسهم وما يشعرون، میرے دھوکے بازوں کی جماعت. چلا ہے قرآن، اخیر دم تک چلا گیا ہے. اب ان آیتوں کو تو میں آج پڑھنے نہیں چاہتا، نہ اس پر میں آنا چاہتا ہوں. یہ ایک جماعت تھی مدینہ منورہ میں. قرآن پاک کو کبھی اس بات نہ سوچا کرو کہ یوں قرآن کو پرانے قصے بیان کرنے کے لیے آیا ہے. قرآن کو جب دیکھو آیتیں پڑھتے جاؤ، اپنے زمانے ہاتھ پر منتبہ کرتے جاؤ. اس زمانے کا کوئی بے ایمان ایسا ہے یا نہیں؟ کیا پاکستان بالکل خالی ہو چکا ہے؟ بھائی پاکستان کے اندر اس قسم کی جماعت ہے جن کو قرآن آواز دے رہا ہے. قرآن ہر زمانے کے لیے ہے. ہم یہی نہیں رہیں گے اور دنیا آباد ہوگی، قرآن کو بھی آواز دے رہا ہوگا. اب آؤ ڈھونڈو تو سے یہ جماعت کہاں ہے؟ اس پاکستان میں ملتی ہے یا نہیں؟ یا سارا پاکی ملک ہو چکا ہے، پلید ہے ہی کوئی. قرآن پاک کی آیت کو دیکھیے. میں نے عرض کر رہا تھا جھگڑا کیا تھا؟ ایک ٹکڑا تھا زمین کا. یہ کلمہ گو جو تھا، اس نے سمجھا بھائی کلمہ پڑھ کر بھی ہم مر گئے، نمازیں بھی پڑھی، چلو کوئی ٹکڑا زمین کا تو لے لو، مل ہی جائے گا. بہرحال کچھ علاج کراؤ یا نہ کراؤ، کسی کو دخل دے دو، کلمہ پڑھتے ہیں تو کچھ ہمارا بھی خیال ہوگا. ایک ٹکڑا دبا دیا تھا. یہودی کہا بے ایمان یہ تو ٹکڑا میرا ہے، تو کہاں ٹپکا کر جا. یہودی کہیں کا کافر نہ ہو تو انہیں سمجھا کلمہ پڑا ہے، الاٹمنٹ کرواؤ یا نہ کرواؤ، ہماری حکومت ہے بابا مومنوں کی. آج انہیں نہیں سمجھا تھا کہ وہاں مومن حضرت محمد مصطفیٰ کے پاس ذات تھی. نہ رشوت چلتی تھی، نہ بے ایمانی چلتی تھی، نہ کوئی نیچے کوئی بے ایمانی کرنے والا تھا. اس کو کیا پتا؟ اسے کلمہ پہ پڑھ رہا ہوں. اسے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ اسے کہا ہاں میری چیز ہے. جھگڑا ہوا. اچھا اس کا ارادہ یہ تھا کہ چلو ان یہودیوں کا بڑا عالم جو کا وہاں چلے جاتے ہیں، وہ اتنا تو خیال کرے گا کہ ایک ایمان والوں کا میرے پاس آیا تو میرا لحاظ کرے گا. یہودی نے کہا تو عجیب انسان ہے، جس کو تو نے پیغمبر مان لیا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں پیغمبر مانا ہے. چلو میں نے پیغمبر نہیں مانا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کا انسان وہ ہے جس کی زبان سے کبھی جھوٹ نکلتا ہی کوئی رو رعایت نہیں ہے، نہ اپنوں کی نہ اپنا کسی کی نہیں. میرے ہاں اس کا فیصلہ سچا ہے، وہاں ہی چلتے. اب یہ انکار تو نہیں کر سکتا تھا وہاں نہ جائیں. تو نہیں کہ کرن آئے گیا پیغمبر کے پاس صلی اللہ علیہ. پیغمبر نے سارے واقعات سننے کے بعد یقین منافق کا کوئی حق ہی نہیں، کلمہ گو کا یہ گول ہے، یوں ہی ووٹ کے لیے آپ پہنچا ہے.
فرمایا بھائی بات صاف ہے، وہ ثبوت پیش کر، ثبوت ادھر مجھے معلوم ہو رہا ہے، میں تجھے کس لیے یہ ٹکڑا دے دوں؟ حضور فرمایا بھائی بات صاف ہے، یہودی کا حق معلوم ہوتا میں تیرے حق میں دے رہا ہوں۔ باہر نکلے، اس کلمے کو ایسا نہ کرے، راستے میں عمر فاروق کا گھر بھی ہے، ان کے آگے بھی یہ واقعہ بیان کر دے، دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ عجیب انسان ہے، بڑی عدالت نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اپنی نچلی عدالت میں جائیں۔ نہیں ویسے وہ بھی غور کر لیں گے، وہ بھی یہودی بڑا سمجھدار، اس نے کہا چلو صحیح چلتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے، دستک دی، عمر فاروق باہر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس یہودی کا جی دیکھو جی بات صاف، تفصیل یہ کرے گا، تمہارا کلمے گو، میں تو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں، تفصیل سے سن لیں۔ بات صرف اتنی ہے، ہمارا ہی جھگڑا تھا ٹکڑے پر، تمہارے پیغمبر نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اب تفصیل یہ بیان کرو جی، تفصیل کرو۔ اب کہا تفصیل بیان کرنے کے لیے، تم نے فاروق پوچھتے ہیں بھائی تفصیل کرنے لگا، وہ یوں یہ جو ہوتے ہیں ان کی عادتیں بری۔ انہیں فاروق فرمایا بھائی تفصیل بات کر لینا نہ کرنا، ایک بات مجھے بتا، کیا واقعی پیغمبر نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے؟ دے دیا ہے؟ کچھ عام کرے گا گول بول سے کہ بات کتنی بات صرف اس کے حق میں فیصلہ دیا ہے یا نہیں؟ اب انکار تو کر نہیں سکتا تھا، کہنے لگے جی ہاں کیا تو ہے، لیکن آپ ہی غور کر لیں۔ پھر میں غور کرتا ہوں۔ ابھی اندر گئے نہ، لیا تلوار لے کر گردن اڑا دی کہ جاؤ جو پیغمبر کے فیصلے پر خوش نہیں ہوتا اس کے لیے میری تلوار فیصلہ کر رہی ہے۔ یہ شور اٹھا، کلمے کو اکٹھے ہو گئے، لو جی کلمہ پڑھ پڑھ کر مر گئے، نمازی بھی پڑھ پڑھ کر مر گئے، جہاد بھی چلے جاتے ہیں، ہوا کیا؟ صلح کرا دیتے، ہم بھی یہ چاہتے صلح ہو جائے۔ اس پر یہ قرآن پاک کی آیت آئی ہے۔ اس آیت کا معنی سمجھو، معنی کے ساتھ مطابق زمانے اپنے حالات کے مطابق بھی دیکھو۔ یہ میرا فرض ہے ان دنوں میں تمہیں اللہ کا قرآن پاک کا مقامات وہ بتاؤں جو آج کے حالات پر ہمیں سبق دے رہے ہو۔ قرآن پاک میں غداری کرنا، اس کو بیان نہ کرنا صاف صاف، اگر کوئی مولوی ہے صاف صاف بیان نہیں کر رہا، حکومت وقت کا ڈر ہے، اس حکمران کا ڈر ہے، تو وہ مولوی بھی پرلے درجے کا ذلیل انسان ہے۔ بھائی ہمیں تو بات صاف ہے، کوئی راضی ہو ناراض ہو، ہم خدا کے قرآن کو کھول کر صاف صاف بیان کر دیں گے، تاکہ قیامت کے دن ہم خدا کا مجرم نہ بنے۔ اب قرآن پاک کی یاد دیکھیے، انداز قرآن کا دیکھیے، فلا وربک، فلا وربک، پھر کہا لا یؤمنون، اس لا کے بعد پھر معلوم ہے، اصل یہ ہے لا یؤمنون وربک، لا یؤمنون وربک، میرے پیغمبر یہ مومن نہیں مومن وربک، تیرے رب کی قسم نہیں مومن۔ اللہ اکبر، اللہ دیکھا ہے انداز، دیکھو قرآن کا، فلا وربک، فلا وربک، اس کے لا کے بعد پھر معلوم ہے، کیونکہ آگے تفصیل آ رہی تھی نا، فلا وربک یعنی لا یؤمنون وربک، یہ نہیں مومن وربک، تیرے رب کی قسم نہیں مومن۔ سبحان اللہ، انداز دیکھا ہے کتنی تاکیدی ہے، فلا وربک، تیرے رب کی قسم نہیں مومن، پھر کہ تو لا یؤمنون نہیں مومن حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت۔
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. یہ حتیٰ 3 پہ لگتا ہے. حتیٰ یہ مومن نہیں ہوں گے مومن جب تک 3 شرطیں نہ پائی جائے. پہلی شرط حتیٰ یحکموکا تجھے اپنا ثالث بنائے. تجھے اپنا ثالث بنائے. جو تجھے اپنا ثالث نہیں مانتا مومن نہیں، پکا کافر ہے. فَلَا يُؤْمِنُونَ. ہائے قرآن تیرے اوپر قربان جا میرے مولا، تیرے قرآن نے کس طرح واضح کیا ہے. یا اللہ قرآن مسلمان قوم کو سمجھنے کی توفیق دے دے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. نہیں مومن تیرے رب کی قسم نہیں مومن. سبحان اللہ. مراد کیا ہے؟ اور میرے پیغمبر مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ تو یہ مومن نہیں. یہ آیتیں کن کو کہہ رہی ہیں؟ کوئی پاکستان کا بھی بے ایمان ہے کہ سارے نہیں؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. يُحَكِّمُوكَ تجھے اپنا ثالث بنائے، تجھے اپنا حق فیصلہ کرنے والا مان لے. اگر تجھے اپنے فیصلہ کرنے والے نہیں مانتے پکے کافر. فیصلہ کرنے والے مانے کس میں؟ فیما شجر بینہم. فیما شجر جس چیز میں اختلاف ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، معاملات ہو، معیشت ہو، زندگی کا کوئی شعبہ ہو، زمین کا ٹکڑا ہو کوئی ہو، ہر معاملے میں تجھے اپنا ثالث مانے کی مومن، ورنہ نہیں مومن پکے کافر. ہر معاملے میں تجھے اپنا ثالث مانے، تیرے فیصلے کو چاہے. اگر تیرے فیصلے کو چاہنے کے لیے تیار نہیں پھر مومن بھی ہے، آگے بھی نہیں چھوڑتا نہیں ہے. مانے بھی تجھے اجازت اور تیرے فیصلے کی بات. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. جو تو فیصلہ کر دے، جو تو فیصلہ تیرے فیصلے کے متعلق دل میں تنگی بھی نہ لائے. خوش ہو. اگر خوش نہیں تیرے فیصلے پر، اسلامی فیصلے پر، اسلامی آئین پر کسی معاملے میں خوش نہیں تھی پکے. سنو نا پھر سنو. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. جو تیرا فیصلہ ہو چکا ہے، اسلامی فیصلہ ہو چکا ہے، قرآن کا فیصلہ ہو چکا ہے، اے میرے لاڈلے تیری سنت فیصلہ ہو چکا ہے، تیرے فیصلے کو دل سے خوش نہیں. خوش یہ کیا ہے؟ خوش نہیں پکے قادر. پھر بھی وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. زبان سے اقرار کریں یہ سچا فیصلہ ہے، دل کے اندر بھی خوش ہو جائے تو زبان سے بھی. سمجھ گئے کتنی شرطیں ہو گئی تھی؟ پہلے آپ کو ثالث مانے، آپ کو فیصلہ کرنے والے مان جائیں. ایک ماننے کے بعد قرآن کی فیصلے کو، سنت کی فیصلے کو، اسلامی آئین کی فیصلے کو دل میں خوش بھی ہو، ہر معاملے میں خوش ہو. واہ کیا کہنا اسلام تیری خوبیوں پر. وَيُسَلِّمُوا. ساتھ کی کلاس سن لیا آیت کا معنی. آج میں پیپل پارٹی کے فیصلے کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ڈاڑ گئے ہیں، سمجھ لگے ہیں کہ ہم نے بےایمانی کی تھی لیکن بےایمانی ہماری پکڑی گئی. لیکن بڑے بڑے بے ایمان دیکھے لیکن مبشر جیسا بے ایمان بھی کوئی نہیں دیکھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھا ہوگا لکھا کرتے تھے مذہب ہمارا اسلام، معیشت ہماری
مذہب ہمارا اسلام، معیشت ہماری، یعنی معیشت میں اسلام کام نہیں دیتا. ہم کہتے اسلام تجھے تیرا کام یا نہیں ہے. جب معیشت آئے گی کہیں گے اسلام پوچھے. اسلام کو نمازوں کے لیے، روزوں کے لیے، حج کے لیے رکھ لیں گے. نمازیں آج پڑھیں گے زیادہ، صبح رکعتیں 2 پڑھیں گے، مولوی کہیں گے مولوی جی 2 ہی پڑھیں گے جی. مذہب کے لیے اسلام ہے، ٹھیک ہے. باقی معیشت میں کہیں گے اسلام تو وہاں نہیں چل سکتا، تو ہمارے سارے حالات کے مطابق نہیں چل سکتا. ہمیں پھر کیا چاہیے؟ سوشلزم. ایمان سے بتاؤ، معیشت میں اسلام کو ناکارہ کر دیا ہے تو سوشلزم کو لایا ہے. جو اسلام کو ناکارہ سمجھ معیشت کو وہاں چاہتے ہیں کہ سوشلزم آئے، وہ مسلمان ہے قرآن کی روح سے یا کافر ہے؟ فلا وربک فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فیما شجر، ہر چیز میں، معیشت ہو، کوئی چیز بھی ہو، ہر معاملے میں میرے پیغمبر تجھے اپنا سارس مانے. جو تجھے سارس نہیں مانتے، کہنا کو مانتے، اس کو اوپر لے درجے کو ایمان کافر ہے. ایمان سے بتاؤ، اس ملک میں تم سوشلزم کو چاہتے ہو؟ کوئی چاہنے کے لیے تیار ہے؟ بھٹو تو بھی سن لے، تیرے ساری حکومت بھی سن لے، مسلمان تیرے سوشلزم کو یہاں چاہنے کے لیے کوئی تیار نہیں. چاہو گے؟ جو سوشلزم کو چاہنے کے لیے تیار نہیں، ہاتھ کھڑا کر لو. کہتے کہیں جی ہمارا جھگڑا اسلام میں ہے ہی نہیں، اسلامی آئین میں کوئی نہیں جھگڑا، جھگڑا ہے ہی نہیں. جھگڑا ہے کس کا؟ خدا کی قسم جھگڑا ہمارا آئین میں ہے. کوئی جھگڑا نہیں ہو، غلط بیانی مت کرو. ہمارا جھگڑا صرف آئین میں ہے. اس آئین کو مطمئن، تم کہتے ہم نے آئین دے دیا ہے. کہاں دیا ہے؟ کہاں دیا ہے؟ ترمیمیں کر کر کے مٹی پلیت کر کے اندر ڈال دیا ہے. اس آئین کو نافذ کیا ہے؟ آج تک کوئی آئین اسلام کی شکل نافذ ہوئی ہے؟ اس ملک میں شراب کو بند کر دیا گیا ہے؟ جس ملک کا وزیر اعظم کہتا ہو جس ملک کا وزیر اعظم کہتا ہو جب 18 گھنٹے کام کر کے تھک جاتے ہو تھوڑی سی پی لیتے تو کون سی بڑی بات؟ اور میں کہتا ہوں پتہ اس کی دماغ کو کیا ہو گیا. حالانکہ الیکشن میں لوگ جھوٹ بھی بولتے ہیں. ابھی 10 دن جھوٹ بولنے کی تھے، جھوٹ ہی بول دیتا میں نہیں پیتا، لیکن قدرت خود اس کی زبان سے نکلوا رہی ہے. تو نہ بولتا، یہ موتی نہیں بکھیرتا، لیکن یہ قدرت نے کہا رہی تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں نہ نفرت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کہ نہیں آئی؟ ملک کا وزیر اعظم کہہ رہا ہے میں 18 گھنٹے کام کرنا نہ کیا کہہ رہے کہتے تیرے کیڑے کام کرتا ہے؟ بس سانو نہیں پتا کیڑے کام کرتا ہے. 18 گھنٹے کام کر تھوڑی پی چھڑی تو کیڑی گل. آگے دلیل سنو. شراب پی لے تو نے حلوہ نہیں کھاتا، وہ ہے کہ حلال چیز میرے حصے میں نہیں، حرام میرے حصے میں نہیں. آوا مفتی محبوب تیرے حصے میں خدا نے حلال کر دیا. یہی دلیلیں دی ہے، یہی بولنا کہتے ہو تقریر ہے، اسی کو کہتے ہو تقریر. یہ تمہارے ذہن کی داد ہے. کون سی بات ہے؟ تھوڑے پیچھے تو تاں کیڑی گل، حلوہ تو نہیں کھاتا نا. یہ حلال چیز تو میں نے نہیں کھائی، نے حرام ہی کھائی ہے نا. واہ واہ دلیلیں سنو.
کیا بات ہے، یہی ہمارا جھگڑا ہے، ہم اس ملک میں شراب پینے کو گوارا نہیں کرتے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تم اسلام کے آئین کو چاہتے ہو یا شوذیزم کی لعنتی آئین کو چاہتے ہو؟ جو اسلامی آئین کو چاہتا ہے، جو اسلامی آئین کو چاہتا ہے اور شوذیزم کے آئین کے لعنتی آئین کو نہیں چاہتا، ہاتھ کھڑا کر لو۔ اگر اس کے لیے تمہیں جانیں دینی پڑی تو جانیں دو گے، قربانی دینی پڑی قربانی دو گے، میدان میں نکلا، صاحب بتا دو دنیا کے رہنے والے حکمرانوں، صاحب سن لو، پاکستان کا مسلمان اب گوارا نہیں کر سکتا کہ اس ملک میں خدا کی ملعون چیزوں کو اجازت دے دی جائے۔ اب دیکھا ہے، تار تو گئے کہ شوذیزم نے ہم نے جو کہہ دیا یہ ہم نے گند، لیکن کتنی اصلاح کرو گے؟ عربی میں ایک شاعر ہے، اس نے مصرع ہے، لن یصلح اللہ تار ما افسد الدہر، جس کو دار برباد کر رہا ہو مصری کیا کرے گا؟ اب کیا کرتے ہیں، پڑھو نا اخباروں میں اشتہار شائع ہوتے ہیں، یوں نہیں کہتے معیشت ہماری شوذیزم ہے نا، اب بدل گیا لفظ، اب کیا ہے اسلامی مساوات، اسلامی، چلی وہ ہٹ کے لفظ شوذیزم ہٹ گیا تو اس کی جگہ پر کیا آیا اسلامی مساوات، لیکن ٹھنڈا بھائی مانا مبشر کی واہ کہتا ہے نہیں میں پھر بھی آتا شوذیزم ہوں، یہ پھر بھی وہ کہتا ہے، لیکن ایک بات کہتا ہوں اسلامی مساوات کا ڈھونڈا پیٹنے والوں، کیا مانا اسلامی مساوات؟ اگر یہ مانا ہے مرد بھی آزاد ہیں تو عورتیں بھی، ٹھیک ہے نا، مساوات ہونی چاہیے نا، مساوات، مرد بھی آزاد ہے عورتیں بھی، مرد بھی طلاق دے سکتا ہے عورت کو تو عورت بھی طلاق ہو، یہ مساوات ہے، اس مساوات پر خدا کی لعنت بھیجیں گے۔ یہ مساوات ہے یا میرا کفر ہے؟ دھوکہ مت دو، دھوکہ دینا چاہتے ہو قوم کو، اب قوم دھوکے میں نہیں آنے والی، تم اس مساوات کو چاہتے ہو، بولو چاہتے ہو؟ ایسی مساوات مجھے عورتیں گزری تھی، یاد ہے پچھلے دنوں میں جب حج کے لیے میں نہیں گیا تھا، جلوس نکلا تھا، ہم لے کر رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، بازاروں میں کودتی تھی اور سارے نسل کتو کے ماتات ہیں اور کود کے ہم حق لے کر رہیں گے۔ سنا کیا گزر گیا ہے، تو قوم تنگ آ چکی تھی، قوم انتہائی مصیبت میں آ چکی تھی، تمہاری شرابیوں کو دیکھ دیکھ کر، بدکاریوں کو دیکھ دیکھ کر قوم انتہائی مصیبت میں آ چکی تھی، اور آنے کے بعد تمہاری حرکات اب الیکشن کے وقت بھی کچھ تمہیں غیرت چاہیے تھی۔ خدا کی قسم مجھے افسوس آنا پڑتا ہے، گالیاں تک، برے کلمات، میں دونوں کو کہنا چاہتا ہوں، دونوں پارٹیاں جو کسی کی بہو بیٹی پر، کسی کی عورت پر کوئی بات کرے مجھے دکھ لگتا ہے۔ ایسے نعرے بدترین میری زبان پر لفظ آ نہیں سکتا، جن کو پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں میں کہتا ہوں یہ کہاں گئی انسانیت ہی تو سد ہو چکی ہے۔ جو تم نے کفریات بکے اور تم نے کفریات پر کوئی نوٹس نہیں لیا، تم یاد کر لو یہ دنیا ہمیشہ نہیں رہے گی، نہ اقتدار ہمیشہ رہا کرتا ہے۔ یہاں کہیں آئے کہیں گئے، پوچھا تجھ سے پہلے ایوب آیا 10 سال تک میں چیلنج دیتا ہوں، مجھے ایوب نے بھی 2 سال کے قریب نظر بند رکھا دریا میں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں، حق نہیں مجھے پوچھنے کا؟ اگر غلام اللہ پوچھے 10 سال میں ایوب کی تلوار سے ایک آدمی کو قتل کیا گیا؟ اس کے دشمن نہیں تھے، وہ بھی صدر تھا، صدارتی راج میں
کسی ایک کو پوزیشن والوں کو قتل کیا ہے؟ اس کی تلوار تو 10 سال میں کسی بار نہیں چلی. اگر غلام اللہ کہہ دے کہ 5 سال میں تمہاری تلوار کن کن پر چلی ہے، 1 ہے 2 ہے، مجھے 28 یاد تھے. پرسوں کی اخبار دیکھی بے تحقیق لکھی ہوئی ہے. راوی کون ہے؟ حدثنا اصغر خان. بھائی ہمیں نہیں پتا، یہ وہ جانے اس کا کام جانے. 42 آدمی پر جہاں تلواریں چل چکی ہو، اتنی ظلم کی تلوار چلی ہو، جس ظلم کی تلوار سے نہ ڈاکٹر نذیر بچا، نہ رفیق بچا، نہ مولانا شمس الدین بچا، نہیں بچا کوئی بھی. کیا وہ ظلم کی تلوار آج اور ہم پر چلانا چاہتے ہو؟ ہم ایماندار سے کہنا چاہتے کہ قوم تنگ آ چکی ہے. ٹھیک ہے یا غلط؟ قوم نہیں دیکھ سکتی خدا کے قرآن کے سوا پیغمبر کی سنت کسی آئی قسمت میں دیکھنا نہیں گوارا کرتی. قوم ایک ہی چاہتی ہے یہاں خدا کا قرآن ہو. مفتی محمود کے ساتھ ہمارا رشتہ کوئی خاندانی نہیں، لیکن مفتی محمود تیری پر خدا تعالیٰ اپنی کروڑ ہار ہم تیرے کرے، برکت سے مالا مال کرے. پاؤں سوجا ہوا ہے، شوگر کا بیمار ہے، زخم پاؤں میں ہو چکے ہیں، ڈٹا ہوا ہے اور صاف کہہ دیا ہے ہمارے آئین میں اس ملک میں ہم 1 مہینے کے اندر قرآن سنت کے آئین نافذ کر کے رہیں گے. شراب پہلے دن بند کریں گے. ہماری اکثریت ہوتی جائے گی. صبح 8 تاریخ آ رہی ہوگی، شراب کی بندش ہو، شراب کی بندش ہو. ہم پوچھنا چاہتے ہیں حضرت صاحب آپ نے جو آئین دیا ہے وہ کہاں ہے؟ اس میں شراب بند ہو گیا ہے؟ نہیں جی نہیں بادشاہ. ہاں مدینہ منورہ کے خطیب نہیں آئے؟ اسلام آ گیا نا. مکہ مکرمہ کے خطیب ہو نہیں آئے، سربراہ نہیں آئے. واہ 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 دلیلیں سنو. سربراہ آ گئے، مدینہ منورہ کے خطیب آ گئے، مکی خطیب آ گئے. اسلام کہتا ہے شکر میں آ گیا. کیوں؟ خطیب نے آ گیا. ہر صاحب خطیبوں کے آنے سے اسلام نہیں آیا. یہ دھوکہ مت دو. یہ ٹھیک ہے، ہم بھی مانتے ہیں یہ عوام کی آواز تھی، عوام کی قربانیاں تھی. میدان میں نکل چکے تھے. جو فیصلہ ہو گیا کہ قادیانی اس کو نبی ماننے والا بھی، اس کو مجدد ماننے والا بھی. ٹھیک ہے، اتفاق کیا ہے تو کام بھی بنا ہے. آج بھی اتفاق ہو چکا ہے. کوئی دیوبندی بریلوی، کوئی شیعہ غیر شیعہ، کوئی اسلامی غیر اسلامی، سب اکٹھے ہو چکے ہیں. ایک ہی مقصد ہے، اس ملک میں خدا کی آئین قرآن کو اور پیغمبر کی سنت کو اونچا کر کے باقی سارے آئین کی مٹی پلید کر کے چھوڑیں گے. ٹھیک ہے یا غلط؟ ہماری بات صاف لے جاؤ. ہم اب صاف کہنا چاہتے ہیں ہم اس ملک میں کسی اور آئین کو دیکھنے کی گوارا کہتے کہ جی ہم نے آئین بنایا ہے. وہ کتنے میں؟ کسی غار میں رکھا ہوا ہے. اس میں شرط لگی تھی 7 سال میں اس آئین کی ہر شق کو قرآن سنت مطابق کیا جائے گا. مطابق بنایا. ہم پوچھنا چاہتے ہیں 90 ورگ کی آئین کی ترتیب دی ہوئی میں سے ایک صفحے کو تم نے قرآن سنت مطابق کیا بھی ہے؟ اگر نہیں کیا یقیناً نہیں کہتے کیوں دھوکہ دینا چاہتے ہو، کیوں فراڈ کرنا چاہتے ہو. ہم ایک ہی بات کہنا چاہتے ہیں اور خدا کی قسم خدا کا عرش بھی کامتا ہے تمہارے نعروں سے. خدا کا قدم جوش میں آ رہا ہے. خدا کے کار کو تم دعوت دے رہے ہو. میں اس دن گجرا والے میں تھا، 2 بسیں کنجریوں کی لائے گی. کتنے دیکھو کتنا مبارک کی جمع ہے. 2 بسیں کنجریوں کی، کنجری مثال لائے گی. چونکہ تقریر ہونے والی تھی
جو ہی جو آرے والے بھی تھا وہی نعرہ وہاں بھی یہ کہا، جو آرے والے بھی نعرہ تھا کہتے جی عیسائی تھے، عیسائی بھی تھے، تم کمیونسٹ تھے، تم خود تھے کمیونسٹ، تمہارے شعبے والوں نے نعرہ بلند کیا تھا اسلام جائے گا تو پٹو آئے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں پٹو صاحب اس جملے کی بات تم نے تردید کی اس کی کہ کیوں یہ کہا گیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے، بات سمجھو اگلی سمجھو، میرا سوال یہ ہے یہ جملہ کسی بے ایمان نے کہا، تجریوں نے کہا، بقول تمہارے عیسائیوں نے کہا، لیکن کیا یہ جملہ کفر ہے یا نہیں؟ جو کہ اسلام جائے گا پٹو، وہ کہ پٹو اسلام دونوں آپس میں ضد ہیں، دونوں ضد ہیں، وہ جائے گا تو پٹو آئے گا۔ کیا اس کفری جملے پر وزیر اعظم صاحب غلام اللہ حسین تو نے نوٹس لیا ہے کہ کس بے ایمانی جملہ کہا ہے؟ اگر نوٹس نہیں لیا تو نے تو یقیناً نہیں لیا۔ ہم کہتے ہیں جو کہتا ہے اسلام جائے گا وہ پکا درجے کا کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ مسلمان نہیں کیا ہے۔ ہم پاکستان میں اسلام آئے گا، اسلام کا دشمن، اسلام کا دشمن، شوہر چاہنے والا، اسلام چاہنے والا، ٹھیک ہے یا غلط؟ میں باقی رہا اصل تمہاری چکر ہے بابا اصل خان کے ساتھ، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تسی جانو تو جانے، تو آدھا ہے کہ میری ریوری کرسی کرے نہ کرے سانو کی بھی اسی دو ہی کھڈا نے اچھے رہے ہوئے۔ میں حیران ہوں ٹکر تیری تو سرحان کی ہے کہ مولوی دلوار تو کتوں لڑتا پہتے خدا قسم ہے، خود حیران ہوں میں اس پر حیران ہوں۔ ٹکر ہے کس کی؟ اسرحان کی، اور ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جلوس نکلے 10 لاکھ کا، ایئرپورٹ پر 25,000 ہیں، جتنے آئے 12 میل 15 میل لمبا جلوس ہو، تو جلوس نے کہا 13 میل، ساتھ نے کہا تو جان وہ جانے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مفتی محمود تیرا پیو مارا ہے، اصا تیرا کیتا کی دے، ہم نے کیا کیا تیرے ساتھ؟ حلوہ حلوہ حلوہ، کہیں کہتے جی جہاں حلوہ ہو وہاں جلوہ ہے، جہاں دال ہو وہاں ہڑتال ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں سناؤ حکومت والا پھٹو و مماؤ، ان تیرے بے ایمانوں کے نعروں نے ہمارے دل میں اور نفرت پیدا کر دی ہے۔ یہ صحیح ہے یا غلط؟ تمہارے ان نعروں نے، علماء کے خلاف نعروں نے ہمارے دل میں کیا پیدا کر دی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ تم اسلام نہیں چاہتے، تم اسلام والوں کو بھی ایمان سے بتاؤ مفتی محمود نے کبھی گالی دی ہے؟ ایمان سے بتاؤ کبھی کہا پٹو کو گالی دی ہے؟ فلانا شراب خور، فلانا انہیں حلوے کھو، حلوہ ہی حلوہ، اور پھر اس نے خود کا حلوہ آگے سارے نیچے بھی وہی سبق یاد کر لیتے ہیں، اوپر گئے حلوہ نیچے بھی رکھ کے گردانیں چل پڑتی ہیں۔ وہ سنو گردانیں لٹنے والا تم سمجھتے ہو، اور یہ بھی تمہیں کہہ دوں کئی دن گزر گئے، اب عوام کھڑا ہو چکا ہے، علماء میدان میں نکل چکے ہیں، علماء نے فیصلہ کر لیا ہے جینا ہے عزت کی زندگی بھی جینا ہے، مرنا عزت کے ساتھ مرنا ہے۔ میں نے صحیح کہا یا غلط کہا؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جواب دے ان کو کہ تیرے پول کھول دے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو کہتے ہیں ایک بوتل جو پیتا ہے صرف 1600 روپے کی ہے، انہیں جواب دے بتا دیا
ان کے بارے میں کچھ موڑ گڑ کی حلوہ اس سے معلوم ہے تمہارے دل میں پورا ایمان والوں کے ساتھ مفتی مولوی جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، وہ جرم عشق کو میں کچھ ہم تو ہو گائے تولید برسر باما کے کچھ تماشائے. اور یہ بھی ہم کہہ دیں حق و عالم کی ہم قدر کرتے ہیں، ہمارے دل میں کی قدر احترام ہے. باقی ہم نے مولانا کا فتویٰ بھی پڑھا ہے. میں آ رہا تھا کل سرگودے سے، وہاں مولانا گوشت یہ پترا کل فتویٰ پڑھا ہے. پہلا فتویٰ تو دیکھا تھا طفیل کا، سنا اس نے یوں کر لیا ہے، یہ نہیں کہ اب وہ جانے اس کا کام جانے ہے، اس کا بھی تھا لیکن اس نے بھی ہاتھ مکائی گی. اس نے دیا تھا جو قومی اتحاد کو دیتا ہے وہ 1,00,000 رکعت کا ثواب، اس نے بھی من گھڑت فتویٰ دیا ہے. ہم ایسے فتووں کے قائل نہیں ہیں، لیکن کل مولوی غلاموں نے فتویٰ دیا. آج یہ پترا واہ، اس کا فتویٰ پڑا کل مشرق میں جو میں آ رہا تھا. اس نے پڑھا کہ جو ووٹ دے گا قومی اتحاد وقت ساری نماز اس کے برباد. اس نے کہا جو ووٹ دے قومی اتحاد کو 1,00,000 رکعتوں کا 1,00,000 کہا، 1,000 کہا، جو کہا. اس نے کہا نہیں، جو ایک ووٹ دے گا قومی اتحاد کو ساری نماز اس کی. بھائی میں کہتا ہوں واہ، ان حد ہے نہ ضد بھی ہو تو ایسی ہو. خیر بھائی ان باتوں کے اندر میں تو نہیں آتا، اتنی بات میں کہہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے کہتے ہیں ہمارے دین کی بہت بڑی بے حرمتی کی جائے، پٹھان ہے نا، اس پر زیادہ روشنی ڈالیں. زیادہ روشنی کیا ہے؟ پٹھانا یو خبر دے قومی اتحاد تک کامیاب ہوا، بس دگا یو خبر بس. سمجھ گئے؟ صاف بات یہ ہے اگر ملک میں دین چاہتے ہو یا نہیں چاہتے، 2 منٹ بہتا ہے. جھگڑا خدا کی قسم کہتا ہوں کوئی جھگڑا ہمارا نہیں فٹو کے ساتھ، صرف جھگڑا ہمارا قرآن سنت کا ہے. ہم اس ملک میں قرآن اور سنت کو نافذ کر کے رہیں گے یا اپنی موت مریں گے. جو قرآن سنت کی آئین کو نافذ کرنے کی قربانی دینے کی تیار ہے اور اسی کو نافذ کروانا چاہتا ہے اور کسی منہون آئین کو دیکھنا نہیں چاہتا، ہم اس کو چاہتے ہیں ہمارا ساتھ دے. ٹھیک ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے یا غلط؟ تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے مولوی جی چھوڑو، شرابہ چندوں دے ہو، زنا ہوندے دے ہو، کہتے ہیں مہنگائی، یہ دور ہوگی نہیں، مہنگائی کا کسا بھی سن لو. میں اترا سرگودے، میری جماعت نے لائے ہوا تحریری ناشتہ بھی، میں جا رہا تھا آگے، گاڑی نکل گئی. ایک میرا ساتھی، لوگوں نے سمجھے بھی نہیں مجھے، یہ کار آ چکی ہے. میں کہا کیڑی کار؟ او جی فلانا ممبر کھڑا ہوا ہے نا ملک صاحب، انہوں نے آپ کے لیے کار بھیجی، آپ کا ناشتہ بھی وہاں ہے، تو ہم جا رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے، وہ وہیں کھڑے ہوئی ہیں، آپ کو کار بھی دے دیں گے. مجھے لگ گیا غصہ، میں کہا اٹھ بے ایمان کہیں نگر لانتی. تو اب یہ مجھے سمجھے نہیں میں کون ہوں. میں کہ جس کا میرے ساتھ بے تکلفی ابھی تک چلی آ رہی ہے، میں اس کے ہاں جایا کرتا ہوں، بلایا کر جاتا ہوں. یہ کون ہے ملک؟ ایسا ملک میرے جوتوں میں آئے. میں نہیں جانتا کون ہے کون نہیں، ان کی کاروں پر میں سوار ہونا چاہتا ہوں تاکہ لوگ کر کہیں کہ مولوی غلام اللہ بارے ملک کے ہاتھ پر بھی کیا ہے. غلط، جاؤ ہٹ جاؤ، میں تیرے جیسی توحیدی بھی نہیں دیکھ سکتا. ہم نے ٹانگا کیا، ٹانگے پر آنے لگے. سنو مہنگائی کا قصہ بھی، جب چڑھے نا کہ پٹھان کا پشوریا تھا ٹانگے والا. میں نے کہا اس میں بات کی اردو میں کہتا ہوں، بابا کیا خیال ہے؟ کہتا ہے مولوی صاحب حال ہے، حال سمجھ گئے نہیں سمجھے؟ مولوی صاحب حال لو،
ہر طرف حل ہی حل ہے، لاڑکانے کے اندر بھی حل، پیپل پارٹی کے گھروں کے اندر بھی حل ہی حل ہے، حل ہے۔ میں کہا مہنگائی کے کار کے مہنگائی کا مالے حصہ ہے، میرا گھوڑا کوئی بیمار تھا، دوا بنانی تھی تو میں نے لینا تھا پیاز، کہتا ہے مولوی صاحب اتنا پیاز 5 آنے پیسے، اتنا پیاز 5 آنے، گواہ پٹو زندہ باد ہے، سونے زندہ باد۔ میں پوچھنا چاہتی تھی مہنگائی کبھی دیکھی؟ اب یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی اور ہوگی کم، وہ کہتے ہیں کم ہوگی، یہ کہتے ہیں یہ کیا کر رہے ہو خدا کے بندو؟ آدھی الیکشن میں جھوٹ بھی بولتا سو جھوٹ بولنے اٹکل بھی نہیں، ایک تو ہر کر سکی شراب پینا ہونا تھا کہڑی گل ہے 18 گھنٹے